سب سے پہلے آپ کی جانب بیرسٹر کیل صاحب، آج اعجاز چودھری صاحب کو آنا تھا سینٹ کے اندر، پروڈکشن آرڈرز جو ہیں سینٹ چیئرمین نے جاری کر دیے تھے، ان کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزہ صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل آج تقریباً 18 مہینوں بعد جو ہے چیئرمین سینٹ صاحب نے یہ پروڈکشن آرڈرز جاری کیے، اور میرے خیال سے جو متعلقہ سیکیورٹی تھی یا فورس تھی، جو بھی کہہ لیں اہلکار تھے، وہ بھی گئے لینے، لیکن ان کی پریزنس کو انشور نہیں کیا جا سکا. یہی سوالات جو ہے چیئرمین سینٹ صاحب سے میڈیا کے کچھ لوگوں نے گیلری میں بھی پوچھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اٹس اے ڈفرینٹ ہاؤس دین اس. آف کورس ہمارا ایک نیشنل اسمبلی کے ساتھ ہے، اور اس کا سینٹ کے ساتھ وہ ایک بصیت ہے سینیٹر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل آج پیش ہونا چاہیے تھا جب پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے. جس طرح ہم نے حاجی امتیاز صاحب کے کیس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان کی پریزنس کو انشور کیا، اور بالکل فوراً انشور کیا کہ وہ پہنچیں. اور اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کی طرف سے کلیریفیکیشن آ جائے گی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، جو چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے کہا کہ میں ابھی ہاؤس میں جاؤں گا، تو ہاؤس میں جب یہ ڈسکشن ہوگی تو جو کنسرن منسٹر ہیں وہ انشور کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ یہ کیوں پاسبل نہیں ہو سکا. یعنی کہ انٹیریئر منسٹر، جی انٹیریئر یا کوئی جو منسٹر جو ہیں جو ٹیک اپ کریں گے معاملے سارے کو یا ایڈریس کریں گے، کیونکہ ابھی بھی سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے، تو اب مجھے نہیں پتا کہ ابھی اس کا ٹیک اپ ہو چکا یا نہیں ہو چکا، لیکن جو بھی جواب ہے وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس دیا جائے گا چیئرمین سینٹ صاحب کو کہ یہ کیوں پاسبل آج نہیں ہو سکا ان کی پریزنس کو انشور کرنا. جی شعلہ رضا صاحبہ، آپ تو ڈپٹی اسپیکر رہ چکی ہیں، اور اس وقت جو اسپیکر ہے، اس وقت جو سینٹ چیئرمین ہے یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ آپ کی پارٹی سے منسلک ہیں. جو وہ آرڈر دیتے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اس کی ذمہ داری ہم کس پہ ڈالیں؟ چونکہ ایک طرف سے آپ نے بیرسٹر کیل صاحب کی بات سن لی، انہوں نے کہا کہ جی معاملات جو ہیں وہ منسٹری آف انٹیریئر میں جانے تھے. منسٹری آف انٹیریئر کو جو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں وہ ان کی پارٹی سے منسلک نہیں ہے. دیکھیے منسلک ہوں یا نہ ہوں، یہ گورنمنٹ ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروڈیوس کرے، اور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رولز آف بزنس میں بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے کہ اس کو ریپرزینٹیٹیو جو ہے کسی کانسٹیٹوئنسی کا اس کو آپ لے کر آئیں. تو یہ ایک بہرحال ابھی تو ہے، اگر آج نہیں آئے تو ظاہر ہے کہ کل تو انہیں لانا ہی پڑے گا. اچھا، تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال ہوئی، اور اسپیکر صاحب نے جو ہے سینٹ کے چیئرمین نے اس کا نوٹس ضرور لیا ہوگا، اور دوبارہ سے وہ آرڈر کریں گے، اور اس آرڈر کو بھی آرڈر ہی سمجھا جائے گا، لیکن انہوں نے نوٹس لے کے ضرور کیا ہوگا. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ نقاب پوش لوگ آ گئے تھے، پھر ان کے ایم این ایز کو وہ اٹھا کے لے کے گئے تھے، اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کے اندر بھی میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں نکلا، وہ کمیٹی ادھر کی ادھر ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ اپنی رٹ جو ہے اس کی کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنے آئیڈیالوجیکل میٹر کے علاوہ جو ہے مسائل کریں گی اور الجھیں گی، اپنی آئیڈیالوجی کے اس ایمبٹ میں رہ کے اگر پالیٹکس کریں گی تو وہ صرف آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے کی مخالفت کریں گی کہ ہمیں ان کی یہ چیز سے مسئلہ ہے، یہ سے. لیکن یہاں پہ معاملے ذاتیات تک آ گئے ہیں، اور چور ڈاکو سے جو سیاست شروع ہوئی تھی وہ اب وہیں سے آگے نہیں بڑھ رہی، اب کوئی اور ہے، اب قیدی اور چور پولیس ہو گیا ہے. تو یہ سارے معاملات غیر سیاسی ہو رہے ہیں اور غیر آئینی ہو رہے ہیں، جس سے پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. بالکل، یہ پولیٹیکل پارٹیز کو چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے حکومت میں ہوں، یہ سمجھنا چاہیے کہ پولیٹیکل سسٹم ڈیمیج کرنا بہتر ہے یا یہ کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں ہونا ضروری ہے. اچھا، یہ آپ نے بڑی اہم بات کر دی